اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات سورہ مبارکہ نور آیت کا نشان ہے 36۔ اللہ اپنے اس کلام میں اہل بیت نہیں اینٹوں اور پتھروں والے بیت کی تعریف کر رہا ہے۔ اہل بیت کے شان میں آیات بہت ہیں۔ جو اہل بیت سے جانور منسوب ہو جائے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جن کے پیروں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، ان گھوڑوں کی قسم کہ جن کے ناک کے نتنوں سے تیز تیز سانس لینے کی ہوائیں اور آوازیں آتی ہیں۔ وہ کون سا گھوڑا ہے جس کی شان میں پورا سورہ نازل کر دیا؟ کہتے ہیں وہ گھوڑا ہے جس پر مجاہد بیٹھ کر میدان میں گیا۔ سوال یہ ہے کہ جو گھوڑا مجاہد کو میدان میں لے جائے اس کی تو اللہ قسم کھائے جو اس کی پشت پر مجاہد بیٹھا ہے۔ اہل بیت سے جو منسوب ہو جائے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، اور جو ان سے دور ہو جائے وہ پھر مردود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی ترجمہ کروں گا اور اس کی تفسیر پر غور کرنا ہے، اور آج کی مناسبت سے اس آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اگر صرف بیت کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو کاریگر لوگ موجود تھے، وہ کہتے کہ بیت سے مراد بیت اللہ ہے۔ اللہ نے بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیوت، 14 کے گھر۔ اللہ 14 کے گھروں کی تعریف قرآن میں نازل کر رہا ہے۔ یہ امام بارگاہ قدیمی عمارت ہے، مگر غور فرمایا کہ اس میں آتے ہوئے ایک ہم پر روب طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ گزرگاہ ہے فرشتوں کی۔ یہاں اولیاء الہی کی گزر ہوتی ہے، اور عرش الہی کے فرشتے یہاں دیکھ کر عرش والوں سے کہتے ہیں زمین پہ تمہیں چاند نظر آ رہا ہے؟ جس جگہ حسین کا ذکر ہو وہ جگہ زمین پر ایسے ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ چاند۔ لہٰذا یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں ہم جوتیاں اتار کر آتے ہیں،
ہم فرش پہ جب بیٹھتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں. کوئی بھی جوتیاں پہن کے امام بارگاہ میں نہیں آتا. کہیں بے توجہی ہے تو اس کو سمجھائیے، اسے بتائیے کہ اچھا نہیں ہے. لیکن معمولاً ایسا ہی ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو مؤدب لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، وہ امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں. جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر گاڑی سے ہم 2 کروڑ کی گاڑی سے اترے ہوں گے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ شاید 10 کروڑ کا گھر ہو، مگر وہ سب ہم باہر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ دنیا ہم یہاں لے کر نہیں آتے. جب دنیا ہمارے ساتھ نہیں آتی تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائیاں تو ہوتی دنیا کی وجہ سے، مادی مفادات کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. 2 لڑکے امام بارگاہ میں لڑ رہے تھے تو ایک لڑ رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ باہر چلو تو بات کرتے ہیں، باہر چلو باہر چلو. تو میں نے اسے کہا بھائی تم باہر جا کے کیا کہو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ احساس، کیونکہ ہماری دنیا تو یہ ہمارے ساتھ ہے نہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات اتنی ہے کہ اللہ نے اس گھرانے کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ جو بھی اس سے منسوب ہو جائے گا نا، اس کو اللہ عظمت کی نگاہوں سے عطا کرے گا، اس کو عظمتیں عطا کرے گا. وہ جانور ہو، جی سرکار جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے نا، یعنی وہ اللہ جو تعریف کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو فزیکل اس کا نتیجہ نکلتا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ جس پہ نبی بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. لہذا آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، علاقے کے رئیس ہیں. گھوڑوں کا شوق بھی مہنگا شوق اگرچہ ہے، گھوڑوں کی عمر 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. گھوڑا 25-30 سال میں مر جاتا ہے. ایسا ہی ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت معلومات ہے. جی کربلا کے میدان میں امام حسین کا گھوڑا ذوالجنان نبی کی سواری ہے نا، کتنے سال بعد زندہ ہے؟ 50 سال میں بھی جوان ہے، اس لیے کہ نبی اس پہ بیٹھے ہیں. یہ ایک اشارہ دیا میں نے، میرے مضمون یہ نہیں ہے. آیت کا ترجمہ سنیے گا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں. جیسے ہی آیت نازل ہوئی اصحاب تشریف فرمائے، یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ انہیں بناؤ؟ سرکار نے فوراً فرمایا بیوت الانبیاء، تو انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی تھی، مکمل جواب تھا. سوال ہوا گھر کون سے ہیں جن کو بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے جواب دے دیا وہ انبیاء کے گھر ہیں. اب سے 4 سال پہلے پاکستان میں ایک بحث بڑی گرم ہوئی. ہمارے ایک عالم دین نے ایک ٹی وی چینل پر کہہ دیا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. ہمارے نبی کے بعد، نبی آخر کے بعد، نبی خاتم کے بعد تمام انبیاء سے، ہم نبی سے پہلے کے تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہیں. تو راولپنڈی اسلام آباد میں ایک FIR کٹ گئی اور FIR میں لکھا گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، وہ انبیاء کی توہین کرتا ہے اور اس کے اوپر وہی قانون لگے گا جو توہین انبیاء کا ہے. تو اس وقت ہم نے جواب دیا تھا اور الحمدللہ اس جواب کے بعد بند گیا تھا. وہ جو جواب دیا تھا وہ میں یہاں تکرار کر رہا ہوں. میں نے مولانا سے کہا کہ رات شام کے پروگرام میں جائیے اور انہیں جواب جا کے دے دیجئے کہ اگر یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں یہ توہین انبیاء ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر مولا علی سے افضل ہیں یہ اہل بیت کی توہین ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جناب مختار حسین صاحب، جناب راجہ زوار صاحب، راجہ نور احمد اور حاضرین کی دعاؤں اور مغفرتوں اور حاجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ.
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جاؤں اپنے مضمون پر؟ تو ہم نے وہاں ایک جواب تو یہ دیا تھا، اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ کیا آپ کے ہاں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ فوراً مان لیا ہاں حدیث ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کون سے علماء ہیں کہ جو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں؟ تو اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے فرمایا ہم ہی تو ہیں۔ یعنی اگر آپ کی بات آئے تو آپ انبیاء سے افضل، اور اگر میں کہوں علی افضل تو یہ توہین ہو جائے گی۔ اب میں جواب دینے جا رہا ہوں اور زیادہ علمی تر جواب۔ جی اب تک کچھ نقضی جواب تھا، اب اور زیادہ علمی جواب دے رہا ہوں۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت میں، ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم اور تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی تھی نا؟ برابر میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر نے، بھائی جس کی جو خدمت ہو یاد رکھنا چاہیے، برابر بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ حضرت ابو بکر کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں۔ اہل سنت کی کتاب شواہد التنزیل، علامہ ہسکانی کی 3 جلدی کتاب میں پہلی جلد کا حوالہ۔ حضرت ابو بکر نے سرکار سے سوال فرمایا، جب سرکار نے کہا نا کہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعمیر کرنی ہے، جن کو تعظیم کرنی ہے، جن کا احترام کرنا ہے، بات پوری ہو گئی تھی، مگر حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا یا رسول اللہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ فوراً سرکار کا جواب آیا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ اپنے عقیدے کو بھی بیان کر رہا ہوں اور اس ممبر کا تقاضا بھی ہے، ان بچوں اور جوانوں کے لیے غذا بھی فراہم کر رہا ہوں تاکہ بات کرو، بڑے اطمینان سے بات کرو۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ میں کسی رسانے پر بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک سنی نے پاکستان کو سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سنی جس نے پاکستان کو سوچا، اور قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ جس نے پاکستان بنایا۔ لہٰذا یہاں سنیوں کو بھی وہی حق ہے جو شیعوں کو ہے، اور شیعوں کو بھی وہی حق ہے جو سنیوں کو ہے۔ اور میں جس جگہ خطاب کر رہا ہوں یہاں حسن یہ ہے کہ یہاں تو یہ فرق ہی نہیں ہے کہ سنی مجلس میں نہیں آئے گا۔ یہ امام بارگاہ شیعوں کی نوکری کی جگہ ہے، مالکی کی جگہ نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کے عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی مجلس میں آ کے بیٹھے گا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، کوئی حق نہیں ہے۔ حتیٰ میں تو اور بالا تر بات کروں، یہ بھی حق نہیں ہے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں تو مسلم ہو یا غیر مسلم۔ خبردار، ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بھی بناتے ہیں، مگر امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں۔ ہم امام بارگاہ علیحدہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسجد میں ہندو اور عیسائی نہیں جا سکتا۔ امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اور عزیزوں، میرے اپنے گھر سے زیادہ حسین گھر حسین کا ہونا چاہیے۔ جتنا میں خرچہ کر سکتا ہوں کم ہے، اور خبردار امام حسین کی عزاداری اور اہل بیت کی یاد میں منعقدہ جلسوں کے اوپر خرچہ کرتے وقت نیب کا افسر بن کے نہیں بیٹھا کرو کہ صاحب پچھلے سال آپ نے 20 دے کے کی تھی، اب 25 کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اتنا پیسہ آپ نیاز نظر پہ خرچ کر رہے ہیں، علاقے میں یتیم اور بیواؤں کا خیال کریں۔ یتیم اور بیواؤں کا خیال کرنا ہر اہل دل کا کام ہے، ہر مسلمان، ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ناداروں اور مسکینوں کا خیال کرے، مگر سب نادار یتیم بیوائیں اس وقت یاد کیوں آتی ہیں جب حسین کا ذکر ہو رہا ہو؟
جتنے اہتمام سے اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہیں کرنا ہوگا، ہر سال سے زیادہ کرنا ہوگا، ہر سال سے بہتر انداز لانا ہوگا۔ یہ خرچہ کم کر کے کسی یتیم اور بیوہ کو نہیں دینا۔ میں اپنے عقیدت کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور حقیقت کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ تم حسین کے نظام کو مضبوط بناؤ، حسین یتیم خود پال دیں گے۔ وہ گھر جنہیں بنانے کا اللہ حکم عطا کر رہا ہے، وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں سب سے افضل اہل بیت کا گھر ہے۔ طے یہ ہوا، گفتگو یہاں تک آئی، تمہید یہاں مکمل ہوئی کہ ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا تھا، انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جنہوں نے 1924 میں یہ مکان گرائے، مسلمانوں کے درمیان 3 مسلکوں کو پیدا کیا گیا، ان کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور ان کی جائے ولادت بھی ایک ہی ہے۔ 1924 میں 3 مسلک بنائے گئے اور جائے ولادت ان کی برطانوی سفارت خانے تھے۔ مقام ولادت ان کی برطانوی سفارت خانے تھے، اور اور تاریخ ولادت ان کی 1924۔ بر صغیر والوں میں قادیانیوں کو بنایا گیا، فارسی زبان بولنے والوں میں بہائیوں کو بنایا گیا، عربی زبان بولنے والوں میں وہابیوں کو بنایا گیا۔ یہ وہابی، بہائی اور قادیانی ایک ہی تاریخ پیدائش کے برطانوی اولادیں ہیں۔ اور تینوں کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں میں افتراق ڈالیں، انتشار پھیلائیں۔ بر صغیر کا علاقہ یعنی ہندوستان، موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے لیے قادیانیوں کو بنایا گیا۔ بال برابر بھی اگر کوئی مسلمان، کوئی شیعہ قادیانیوں سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، بس قادیانیوں سے کوئی شیعہ تو پیار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں حسین حق پر نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی قادیانیوں سے پیار کرتا ہے، میرا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا گلا کاٹ دو جا کر، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہی ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں لڑنا۔ ہم تو ان سے نہیں لڑ رہے جنہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارا تو انداز واردات ہی کچھ اور ہے۔ ہمارا دشمن تو پاکستان میں اتنا بے وقوف ثابت ہوا ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن سے ظاہری بدلہ نہیں لینا، ہمارا انداز کچھ اور ہے۔ وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں۔ یہ مجلس اس کے نظریے کی موت ہے۔ کتنی بڑی آرزو تھی اس ملک کے اندر، اسی ڈسٹرکٹ کے اندر، اسی ڈویژن کے اندر کتنا نقصان ہوا ہمارا، مگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب سے 70 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں جلوس نہیں نکلتا تھا۔ تم نے پاکستان میں اتنا ہمیں مارا، ہم پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو بتائیے ہمارا نقصان ہوا یا ہمارا فائدہ ہوا؟ نظریے کا فائدہ اصلی فائدہ ہوتا ہے نا۔ بدن کو تو مرنا ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، سی میں مرے گا، ایکسیڈنٹ میں مرے گا، ہارٹ فیلئر میں مرے گا، دیوار کے نیچے دب کے مرے گا، دریا میں ڈوب کے مرے گا، سب کو مرنا ہے نا۔ جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا نا۔ آب حیات تو صرف 4 نبیوں نے پیا ہے، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر۔ ان 4 نبیوں نے آب حیات پیا ہے تو وہ اب تک ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ آپ کی ولائی سماتے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے آب حیات پیا ہے تو ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ جنہیں پی کر وہ زندہ ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لہذا اہل بیت آب حیات پینے والے نہیں ہیں، خود عین الحیات ہیں۔ امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے عین الحیات، جہاں سے حیات کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ کوئی اگر انہیں درک کر لے تو وہ عیسیٰ بنتے ہیں، خضر بنتے ہیں، الیاس بنتے ہیں، ادریس بنتے ہیں، اور ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ حضرت خضر کی زندگی پر سب کو یقین ہے
اور حضرت خضر نے جس کی نوکری کی ہو اس کے لیے پوچھتے ہو کہ 1150 سال سے زندہ کیسے ہے؟ میرا امام، ہمارے امام۔ تو بحث یہ ہے کہ گفتگو یہ ہے کہ یہ گھرانہ اللہ نے اس گھر کو زندہ دیکھنا ہے اور یہ گھر زندہ رہے گا۔ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ممبر بہت پرانا ہے، میں نہیں تھا تب بھی یہ ممبر تھا، جسے پنجاب میں اسٹیج کہتے ہیں جی، جہاں پر ذاکر کھڑا ہو کے پڑھتا ہے۔ ہم نہیں تھے مگر یہ تھا، ہم نہیں ہوں گے یہ رہے گا۔ سامعین میں آپ نہیں تھے، مجلس ہوتی تھی، آپ نہیں رہیں گے مجلس ہوگی۔ آپ کی اور میری وجہ سے یہ ذکر زندہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اس ذکر کی برکت ہے کہ جو آج ہم زندہ ہیں۔ لہٰذا میرے محترم سننے والوں، تھوڑی سی ہسٹری سن لیجئے۔ 1924 میں ایک جان بوجھ کر طے شدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق ڈالنے کے لیے 3 مسلکوں کی بنیاد ڈالی۔ قادیانی بر صغیر میں، بہائی فارسی زبان علاقوں میں، جی کوئی 17-18 ممالک ہیں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، فارسی بولنے والوں میں بہائی مسلک کو بنایا گیا، اور عرب دنیا میں وہابیت کو بنایا گیا۔ اور قادیانیوں کا آج کیا حال ہے اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، میرا مضمون نہیں ہے۔ بہائی آج کس کونے میں دبے بیٹھے ہیں یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن وہابیوں کے پاس کیونکہ پیسہ بہت تھا، تیل بہت تھا، تو انہوں نے پاکستان میں بھی پیسہ بہت بھیجا، دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے بہت فنڈنگ کی، اور شہزادے نے تو ابھی پچھلے دنوں اقرار بھی کر لیا کہ ہم نے پاکستان میں کتنے پیسے بھیجے ہیں وہابیت کو اور اپنے مسلک کو اور اپنے مکتب کو فروغ دینے کے لیے۔ ہم نے بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں، بڑے بڑے مدرسے بنوائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اس نے تو اعلان کر دیا، یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا جو پیسہ کھائے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ تردید بھی نہیں کر پاتا۔ کوئی تردید بھی نہیں آئی کسی کی طرف سے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے۔ اگر کسی نے بڑھ کر کہہ بھی دیا ہوتا نا کہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے، جھوٹ بول رہے ہیں شہزادے صاحب، تو پھر وہاں سے اور تفصیل آ جاتی کہ ہم نے تمہیں کتنے دیے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اعلیٰ قیادت نے، عسکری اعلیٰ قیادت نے ایک اجلاس میں بہت واضح طور پر کہا کہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے پیسہ آیا ہے، اور پیسے کا روٹ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں گیا۔ الحمدللہ ہم پہلے بھی نیاز کھانے والے لوگ تھے، اور آگے بھی ہم امام حسین کی نظر کھانے والے لوگ ہیں۔ جن کے پاس امام حسین کے نام پر نیاز اور نظر کھلائی جاتی ہو، انہیں کسی سے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی برکت ہی کچھ اور ہے، اس کے اندر برکت ہی کچھ اور ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ تینوں مسلک بنائے گئے تاکہ مسلمانوں میں افتراق۔ اب یہ جو وہابیت ہے، اس نے بہت کام دکھایا۔ اس نے سب سے پہلا کام تو یہ دکھایا کہ شرک اور کفر، اس کی ایسی رٹ لگائی کہ ہر بات ان کے نزدیک شرک اور ہر بات ان کے نزدیک کفر۔ اب ایک بات ہو تو میں یہاں کروں، لیکن جلدی جلدی چند باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جہاں بھی گردن جھکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ عبادت ہو رہی ہے، اور فوراً کہا یہ شرک ہو رہا ہے، لہٰذا جہاں گردنیں جھکائی جاتی ہیں انہیں گرا دو۔ لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ گردن جھکنا عبادت کے لیے نہیں ہوتا، تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ کچھ بھی ہوگا، شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں، اور ہم سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید مضبوط نہیں رکھتا۔ ہمیں کوئی نہ بتائے کہ اللہ کیسا ہے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ ہم سے زیادہ عقیدہ توحید کسی کا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ بھی ہماری ہے، صحیفہ سجادیہ بھی ہماری ہے۔ علی نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ مجھے تو تعجب ہے تم ٹانگوں والا اللہ رکھ کے بھی مسلمان رہو، اور ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ مانے، پھر بھی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے۔ ہمیں آپ کی کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں، کچھ بے توجہیاں ہوئی ہیں ہمارے خطیبوں سے، ذاکروں سے، جس کی کیفیت اب بہتری کی طرف ہے، اور بہتری ڈنڈے سے نہیں لائی جاتی بھائی۔ میں اس ملک کے اندر ایک تنقید کا شکار بھی رہا ہوں کہ میں ذاکروں سے پیار کرتا ہوں، جی ذاکروں سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں ان کے قریب جاؤں گا تو انہیں توجہ دلاؤں گا نا۔ میں اگر ان سے لڑ بیٹھوں گا، ان سے محاذرائی کروں گا تو انہیں کیسے توجہ دلاؤں گا؟ پورے پاکستان میں 10 ٹاپ 10 امامے والے عالم نہیں ہیں جو مجلس اچھی پڑھ سکیں، تو کیا مجلسیں بند کر دیں؟ کون پڑھے گا پھر مجلسیں؟ جب آپ کے پاس عالم اچھے خطیب نہیں ہیں تو مجلسیں کون پڑھے گا؟ مجلسیں بند کر دیں۔ ذاکروں کی ضرورت نہیں ہے، ذاکروں کی بہت ضرورت ہے، ان کی خدمات ہیں۔ انہوں نے اس وقت میں اس قافلے کو چلایا ہے جب کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ وہ ڈھول لے کر کھڑے ہو جاتے تھے چوک کے اوپر۔ آؤ میں ایک مظلوم کا قصہ سناؤں۔
اور مجمع جمع ہو جاتا تھا اور وہ جب ڈھول بند کر کے مظلوم کا قصہ سناتے تھے تو خبر ملتی تھی کربلا کی بات کر رہا ہے۔ یہ 200 سال پہلے اس خطے میں ایسا ہوا ہے جب مجلسوں کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ آج جس شوق سے آپ بیٹھے ہیں نا کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے بیٹھنے کی، جس توجہ سے آپ آئے ہوئے ہیں، یہ کیفیت نہیں تھی 200 سال پہلے۔ یہ آج کلاس ہماری بہتر ہوئی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بہتر کلاس ہو جانے کے بعد پرانے استادوں کو دھتکار دیا جائے۔ اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے جو سننا تھا سن لیا، مجھے اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے گا۔ مجھے تنقید کی جاتی ہے کہ ذاکروں سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں پیار کرتا ہوں، ذاکروں کی اولاد ہوں، ان کی بڑی خدمات ہیں، مگر ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تمہارا فلاں جملہ، فلاں قصیدہ، فلاں ڈوڑا، فلاں تمہارا جملہ وہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، وہ اہل بیت کی تعلیم، وہ مولا علی کے فرمان کے خلاف ہے، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ کون توجہ دلائے گا؟ انہوں نے تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ انہیں اللہ نے گلا اچھا دیا تھا تو انہوں نے تھوڑی سی محنت کی اور ممبر پر آ کر انہوں نے ہمیں مولا اہل بیت کے فضائل سنائے اور مصائب اہل بیت پڑھ لیے، تو انہیں توجہ کون دلائے گا؟ میں آپ محترم سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ کبھی اگر کوئی ذاکر کوئی بگاڑ کی بات کرے تو اسے لڑیں نہیں، اسے انتہائی پیار کے ساتھ ایک آیت سنا دیجئے، ایک حدیث دکھا دیجئے، کوئی حوالہ دے دیجئے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، آپ ہمیں محض آرائی کی کیفیت میں نہ سمجھیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں مگر اچھا سننا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ میں قتال پور میں شاہ صاحب کے ہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں، مگر مجلس قتال پور میں نہیں پڑھ رہا، اسی وقت کینیڈا میں لائیو بیٹھے ہوئے آپ کو سن رہے ہیں لوگ۔ اب تو دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، اتنی چھوٹی دنیا ہو گئی ہے۔ جب مولا علی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کو دکھاتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج ساری دنیا 2 انگلیوں کے درمیان ساری چیزیں دکھا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی نا باتیں، وقت لگے گا، اور وقت الحمدللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم کامیاب دور سے گزر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو میرے مجمع کے اندر اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، میرے عزیز ہیں، میری جان ہے۔ خبردار سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو، یہ ہماری جان ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ متوجہ کریں ان سنیوں کو جنہوں نے بڑی غلطیاں کی۔ سارے سنی مل کر شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پیچھے دعائے زہرا ہے، اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سنت علی کا کام ہے۔ تو جو کام نتیجہ نہیں دے گا اسے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی صحابی کی توہین ویسے بھی تشیع کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور دیکھیں، میں اگر اس امام بارگاہ میں سینہ چوڑا کر کے کوئی بات کروں نا تو مرد تو جب کہلاؤں گا جب ٹی وی پر بھی وہی بات کروں۔ الحمدللہ ہم وہاں پر بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر پہلے تم طے کرو کہ مقدسات ہیں کون۔ بھائی ہم آپ کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر طے کر لو کہ مقدسات ہے کیا، کسے مقدس مانتے ہو؟ کل کو تم نے اگر یزید کو مقدس بنا دیا تو ہم احترام کریں گے؟ جی نہیں، ہمارے نزدیک وہ محترم ہے ہی نہیں جو اہل بیت سے لڑا ہو یا لڑی ہو۔ ہاں توہین نہیں کریں گے، ہاں توہین نہیں کریں گے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے مفتیوں نے، ہمارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ توہین نہیں کرو، لیکن ہم آئیڈیل انہیں مانتے ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مولانا نے نماز پڑھائی، میں ان کے پیچھے پڑھ رہا تھا نماز، میرے والد بھی نماز میں تھے، جیسے ہی مڑے تو ہم نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، ہمارے والد بھی وہیں کھڑے تھے، ہمارے والد ان سے 40 سال بڑے عمر میں، تو وہاں ایک نمازی نے کہا کہ آپ نے مولانا سے مسئلہ پوچھا، آپ کے والد تو بڑے ہیں، ان سے نہیں پوچھا۔ تو میں نے کہا جی والد میرے بڑے ہیں مگر عالم یہ ہیں، ہم مسئلہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں اور عمر والوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہماری موٹی موٹی سی باتیں ہیں، روشن روشن سے دلائل ہیں۔ تو 1924 میں، تھک تو نہیں رہے، تھوڑی سی بتائیے۔